بچے کو۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور روو۔ ہم قرآن پڑھ کر اسی وقت روئیں گے جب ہمیں اس کا معنی و مطلب پتہ ہوگا، جب معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، جب اس کے بارے میں ساری چیزیں ساری باتیں علم کے اوپر آ کے ٹک جاتی ہیں آگے، تو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، خود سیکھو۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ دنیا میں کم ہنسو ورنہ آخرت میں بہت رونا پڑے گا اور یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ مزید فرمایا مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہے جس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس مسرور شادان پر تعجب ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہے جس کے پیچھے جہنم ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے آگ جل رہی ہو، پھر بھی وہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ شخص اس چیز پر اور ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ خوش ہو حالانکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے موت آنی ہے۔ آپ کا ایک ایسے جوان کے قریب سے گزر ہوا جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اے بیٹے کیا تو نے پل صراط کو عبور کر لیا، یعنی پار کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے پوچھا جنت میں جائے گا؟ آپ نے پھر پوچھا، وہ جوان نہ بولا۔ آپ نے فرمایا پر کس لیے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا بیٹے کیا تم نے پل صراط پار کر لیا جو تم ہنس کے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں ہنس رہے ہو؟ پھر تو کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگ بیان فرماتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہ شخص کبھی بھی نہیں ہنسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ ہنستے ہوئے گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مذاق چل رہی ہے، باتوں میں جھوٹ بول رہا ہے، ہنس کے جھوٹ باتیں بیان کر رہا ہے، جھوٹ بولنے میں قطعاً شرم تک محسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کی تعریف فرمائی، چنانچہ فرمایا روتے رہو، ڈھیروں کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، جو خوف خدا سے روئی ہو، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی ہو، جو راہ خدا میں بیدار ہوئی ہو۔ کہا گیا ہے 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، بغیر کسی تعجب کے ہنسنا، بھوک کے بغیر کھانا، اور بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا۔ یہاں 6 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز ہے قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں گے، جس دن سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں گے اس دن 3 ایسی آنکھیں ہوں گی جو نہیں رو رہی ہوں گی۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہوں گی؟ پہلی وہ آنکھیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے روتی ہوں گی، جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کر روتی ہوں گی۔ دوسری وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی ہوں، جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی۔ کسی شخص کے اوپر کوئی پہلی بار نگاہ پڑ جائے تو شریعت کے اندر معاف ہے، شریعت میں معاف ہے۔ مسلسل بارہا کسی شخص کو دیکھا جائے تو یہ حرام ہے، اور وہ جو راہ خدا میں بیدار ہوئی ہو، میں نے آپ کو کل بتایا تہجد کی نماز کے لیے جو اللہ رب العزت کے لیے اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تہبند، چادر، قمیص یا جبہ وغیرہ سے جو کپڑا بھی میسر آ جاتا آپ پہن لیتے تھے، اور آپ کو سبز لباس پسند تھا، لیکن اکثر اوقات آپ سفید لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے یہی لباس اپنے زندوں کو پہناؤ اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشمی قبا تھی، آپ کے جسم اطہر پر اس کا سبز رنگ بہت بھلا لگتا تھا۔ آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہوتے تھے، اور آپ کا تہبند ٹخنوں سے اوپر نصف ساق یعنی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے کے سارے کپڑے یہ ہے یہاں تک، اتنے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے موجود رہتے تھے۔ بات یہاں تک ہوتا ہے یہ غلط ہے، اوپر یہ ہوتی اس کے اوپر تک کپڑا رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک سیاہ کمبل تھا جو آپ نے کسی کو بخش دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سیاہ کملی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ میں نے پہنا دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یا رسول اللہ میں نے آپ کے سفید جسم پر اس کالے کمبل سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں دیکھی۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ کالے کپڑا پہننا غلط ہے، حالانکہ غلط نہیں ہے،
کالے کپڑے پہننا یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کا احرام کریں، کعبے کا غلاف جو ہے کالا ہے تو تعدیباً اگر ہم نہ پہنے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی شخص کالا کپڑا پہن رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو داہنی طرف سے پہننا شروع فرماتے تھے اور پڑھتے تھے اللہم الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے لباس دیا جس سے میں اپنا جسم ڈھکتا ہوں اور لوگوں میں زینت کے ساتھ جاتا ہوں۔ آپ اپنا لباس ہمیشہ بائیں طرف سے اتارتے تھے، جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو پرانا کپڑا کسی مسکین کو دے دیتے اور فرماتے جو کسی مسلمان کو اپنا پرانا کپڑا رضا الہی کے حصول کے لیے پہناتا ہے وہ اپنے اس عمل کی بدولت زندگی اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی امان اور پناہ میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، آپ جہاں آرام فرماتے تھے اسے نیچے 2 تہوں میں بچھا دیتے۔ آپ چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، چٹائی کے بغیر کوئی اور چیز آپ کے جسم اطہر اقدس کے نیچے نہیں ہوتی تھی۔ یہ لباس کا بیان تھا۔ آج کے اندر 2 چیزوں کو پتہ چلا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العزت کا اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کرو۔ اگر اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا تو خدا کی قسم ہماری آخرت بھی درست ہو جائے گی، دنیا تو درست ہونی ہے، دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور روو، قرآن پڑھو اور روو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بنا لو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بنا لو۔ اور ایک بزرگ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھ کے رویا کرو، قرآن پڑھ کے رویا کرو۔ وہ فرمایا مجھے رونا نہیں آتا، شخص نے کہا مجھے رونا نہیں آتا تو آپ نے فرمایا رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ اس نے کہا ایسا بھی نہیں آتا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی قسمت پہ رویا کرو، تو پھر تم اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ تمہیں اتنا بھی رونا نہیں آتا ہے۔ اور دوسری پہلا اللہ رب العزت کے خوف کا بیان، دوسرا ہے لباس کا بیان۔ زیادہ تر جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے وہ سفید لباس تھے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے زندوں کو بھی یہی لباس پہناؤ اور اپنے مردوں کو بھی لباس پہناؤ۔ حالانکہ سارے کے سارے جتنے بھی کلر ہیں، جتنے بھی کپڑے ہیں، سارے کے سارے پہننا جائز ہے، سارے پہننا جائز بھی ہیں اور سنت بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کے کپڑے پہنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کامل عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو تمام تر ہلاکات مہلکات بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو جھوٹ، تکبر، غیبت، بدی، بہتان اور ہر قسم کے تمام گناہوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب تیرے گنہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار بندے، مالک مولا تیری بارگاہ میں جز و نیاز کے ساتھ توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔